الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورت یاسین کی آیت نمبر 6 پر ہم بات کر رہے تھے. آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک آپ نے قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں آیات کو دیکھا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اس کو ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 6 سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایک قوم کو ما انذرا، جس کے آباء و اجداد جو تھے وہ خبردار کیے گئے تھے، فاہم، مگر وہ غافلون، غافل ہیں. لتنذرا کو پچھلی آیت سے کنیکٹ کر کے میں نے آپ کو کل کلاس کے اینڈ پر بتایا تھا کہ جو پچھلی آیت نمبر 5 ہے، تنزیل العزیز الرحیم، اس کے ساتھ یہ ایک لفظ تینوں طرح سے ٹائے ہوتا ہے. تنزیل ٹائے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبردار کرنے کا ٹیکسٹ یا جو دعوت کا پیغام دیا تھا وہ تنزیل قرآن کی شکل میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا اتھارٹیٹیو قرآن کا ججمنٹس کی شکل میں دعوت کا انداز اپنانا، اسٹریٹ فارورڈ دعوت دینا، تبشیر اور انذار کرنا، وہ قرآن کے پروفاؤنڈ احکامات العزیز کی طرف سے اور العزیز کی اتھارٹی رکھتے ہوئے جو صفات قرآن کی آتی ہیں اس کے ساتھ ہم نے ٹائی کر کے دیکھا تھا. اور تیسرا الرحیم کا فیکٹر تھا جس کو آپ کو ٹائی کر کے بتایا تھا کہ آپ کو انذار وہی کرتا ہے، خبردار وہی کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے ہمدردی والا. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہی آپ کو خطرے سے آگاہ بھی کرتا ہے. تو یہ 3 اینگل آپ کو لیتنذرا کے اندر ملتے ہیں. لی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، جو کہ ایز اے کنسیکوینس استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے خبردار کرنے کی وجہ کیا ہے. اللہ العزیز ہے، اللہ نے حکمت بھرا قرآن دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہیں دعوت پہنچائی جا رہی ہے. تنذرا میں انذار آتا ہے، اور انذار کے لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ گلیڈ ٹائڈنگ دینے کی بات نہیں ہوتی. جیسے آپ کو میں نے کل اگزامپل دی تھی سونامی کی، کہ جب آپ کسی کو وارن کرتے ہیں کہ سونامی آنے والا ہے تو آپ اس کو گلیڈ ٹائڈنگ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ آپ اس کو کسی ڈینجر سے وارن کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وارننگ دی جاتی ہے تو اس میں پھر آپ میسج کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. سو ایک بات یاد رکھیں کہ جس ٹائم میں آپ اور میں رہتے ہیں اس ٹائم میں آج کل کبھی کبھی کمپرومائز کیا جاتا ہے حق پہنچاتے ہوئے، اور پیغام کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، سو لوگوں کو زیادہ اللہ اور جہنم کے بارے میں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ رسولوں کا کردار دیکھیں تو رسولوں کی شخصیات اور رسولوں کی دعوت بیلنسڈ ہوتی تھی. جہاں وہ گلیڈ ٹائڈنگز دیتے تھے، جہاں وہ تبشیر کرتے تھے، وہاں وہ انذار بھی کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے بھی تھے. سو دونوں فیکٹر کا ایک بہترین کمبینیشن ایک دائی کے اندر ہونا چاہیے. اور ماں کی شکل میں جو سبھی دائی موجود ہیں الحمدللہ، آپ جا کر خاندان میں یا معاشرے میں تبلیغ کریں یا نہ کریں، ماں ہوتے ہوئے آپ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی مبلغ ہوتی ہیں. سو اپنے بچوں کو جب آپ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، آپ جب اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو دونوں فیکٹر سامنے رکھیں. کبھی کبھی ان کو ڈرانا بھی پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو اللہ کی شان رحیمی کے ساتھ بار بار حوالہ دے کر ان کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ ماں کا اپنا ایک سمجھ لیجئے انداز ہوتا ہے، اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور آپ کے بچے کا مینٹل پاور ہوتی ہے کہ وہ کتنا آپ کی بات کو گراسپ کر سکتا ہے. بات اتنی سی ہے کہ ہر اینگل سے بچے کو اللہ سے جوڑا جائے. یہی انداز انذار کا ہوگا
تو انشاءاللہ انبیاء کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ اور میں معاشرے کے اندر بہترین طریقے سے دعوت کا کام کر سکیں گے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب انذار کیا جاتا ہے تو انذار میں ایک ایمرجنسی سٹیٹ ہوتی ہے, سینس آف ارجنسی ہوتی ہے. گلیڈ ٹائیڈنگز میں تو آپ آہستہ آہستہ گلیڈ ٹائیڈنگز دے سکتے ہیں کہ آج آپ نے جنت کے ایک باغ کے بارے میں بتایا, کل آپ نے جنت کے درختوں کے بارے میں بتایا, پرسوں آپ نے کسی صدقے کے ریوارڈ کے بارے میں بتایا. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو یقیناً اب یہاں سینس آف ارجنسی ہے. اگر آپ نے اس کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے, اٹس اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اگر آگ لگی ہو, آپ یہ نہیں کہتے میں ابھی گھر میں آگ لگی ہے یا بلڈنگ میں آگ لگی ہے تو میں ابھی بچے کے صرف دروازے کو کھول دوں گی, تھوڑی دیر کے بعد جا کے بچے کو آواز دوں گی, پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر لے کر آؤں گی لاؤنج تک, پھر تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گی اور پھر اس کو لاؤنج سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کر آؤں گی. جب اسٹیٹ آف ارجنسی ہوتی ہے تو پھر ہم فوراً چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے رسول کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی بتا دیا کہ ہمیں بھی معاشرے میں اگر انذار کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کو جو حق ہے قبر کے بارے میں, جو حق ہے موت کی حقیقت کے بارے میں, جو حق ہے جہنم کے بارے میں اور حساب کتاب کے بارے میں, اس کو ایز اٹ از بتانا ہوگا بغیر ڈائلیوٹ کیے ہوئے. پھر یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس آیت کے آنے سے پہلے آپ کے سامنے دو الفاظ آ چکے ہیں پیچھے. ایک آیا تھا القرآن الحکیم اور ایک آیا تھا المرسلین. آپ نے دیکھا تھا کہ القرآن آیا تھا. اگر قرآن کے ساتھ آپ کو شروع میں حمزہ اور لام نہیں بھی نظر آتا, اگر آپ قرآن کو پراپر ناؤن نہیں بھی بناتے, تو اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ قرآن کیا تھا, آسمانی کتابوں میں اللہ کی ایک ڈیوائن ریویلیشن. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو القرآن کہا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے المرسلین کہا. مرسلین کہتا اللہ تعالیٰ تو بھی انڈرسٹوڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے میسنجرز کی بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے المرسلین کہا. اب آپ ان دو کے کمپیریزن میں دیکھیے. اسکالرز کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ مکی دور کے اس لیول تک, جب سورہ یاسین کا تنزیل ہو رہی تھی, نزول ہو رہا تھا, جو قریش کے لوگ تھے وہ قرآن کو اچھی طرح پہچان چکے تھے کہ اب محمد جو ہیں وہ اپنے آپ کو رسول کلیم کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے, اور پھر وہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں. سو قریش قرآن کو پہچان گئے تھے. قریش مرسلین کو کسی حد تک جانتے تھے, اس لیے کہ پیرشڈ نیشنز کے جو روینز تھے, قوم عاد اور قوم ثمود اصل میں عرب ہی کے کئی ہزار سال پہلے کی گزری ہوئی قومیں تھیں, تو ان روین سے گزرا کرتے تھے. ان کو آئیڈیا تھا کہ یہاں قومیں آباد تھیں جن کے اوپر تباہی آئی, نیچرل کلیمٹیز آئیں, اور جس کے بعد پوری بستیوں کو ختم کر دیا گیا. تو ٹو سم ایکسٹینٹ مرسلین کا کانسیپٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے قریش کے انکار کرنے کی, جو ان کو ان کے تکبر کی, انکار کیوں کرتا ہے انسان؟ تکبر کی وجہ سے. رسول اللہ کے 5 سال 6 سال 7 سال دعوت کے باوجود قریش ان کی بات نہیں مان رہے تھے, قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے, تو تکبر تھا نا. اللہ تعالیٰ نے قریش کو قوم القوم نہیں کہا. لتنذرا کے بعد کیا لفظ آیا ہے؟ قومن آیا ہے, اور جو عربی زبان سمجھتا ہے قومن کامن ناؤن ہے. جو تنوین آ رہی ہے 2 زبر کی, یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ کامن ناؤن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لتنذرا القوم, آپ اس قوم کو خبردار کر دیں. حالانکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا, جو تبلیغ کا ایک پروگریشن تھا, وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے. تمام مفسرین اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت یونیورسل تھی, لیکن آپ کی دعوت کو گریجولی یونیورسل کیا گیا. آپ جانتی ہیں انیشیلی آپ کو حکم دیا گیا تھا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے, وارن کر دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی کہ قریش کو وارن کر دیجئے, اس لیے کہ قریش آپ کا قبیلہ تھا. اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ اب آپ مکہ کی بستی کو دعوت دیجئے. پھر آپ سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی دعوت کو باہر پھیلائیے اور عربین پیننسولا کے اندر اپنی دعوت کا پیغام بھیجیے. اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت تک پیغام پہنچانے کی دعوت دے دی گئی. تو اسکالرز کے مطابق
یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یونیورسل ہونا تھا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا. پہلے مخاطب کون تھے آپ کے؟ پہلے مخاطب قریش تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے جو پیغام کنوے کرایا وہ قریش کو کروایا. لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل بھی اہمیت نہیں دی. قریش کو القوم نہیں کہا. قریش کو کامن ناؤن کے ساتھ قومن کہہ کر یہاں پر کیوں پکارا گیا؟ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ وہ قوم، وہ قبیلہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اہمیت نہیں دی، اللہ کی تنزیل کو اہمیت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس پورے قبیلے کو، اس قوم کو انسگنیفیکنٹ کر دیا. اللہ کی نظر میں اس قریش کی کوئی اہمیت نہیں رہی. ایک انٹرپریٹیشن اس قومن کے لفظ کی یہ کی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں قریش کے لیے آپ لوگوں نے الحمدللہ سیرت سنی ہوگی. بچپن سے الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ سیرت کے واقعات سنتے ہوئے آتے ہیں. کیا قبیلہ قریش ایروگینٹ تھا؟ قبیلہ قریش بہت ایروگینٹ تھا، اور عرب کی ایک نیچرل پرائیڈ آپ کو آج بھی نظر آتی ہے. ان کے اندر ایک خاص قسم کی تمکنت ہے، خاص قسم کا ایک پرائیڈ ان کے اندر آتی ہے. قریش کے اندر یہ ایروگینس بہت زیادہ تھی. اللہ نے ان کے ایروگینس کو کیسے توڑا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے قبیلے تھے بڑے بڑے، بنو عدنان، بنو ہاشم، بنو تمیم، یہ سب ان کے قبیلے تھے بڑے بڑے، اور بڑے ان کے نام تھے. قریش سینٹرل پلیس تھا نا، مکہ تھا، مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ پورے عربین پیننسولا کا سینٹرل پلیس تھا، اس لیے کہ کعبہ یہاں موجود تھا، مین ٹریڈنگ یہیں ہوتی تھی، اور ہر سال قافلوں کے قافلے یہاں حج کے پوائنٹ آف ویو سے جب آتے تھے تو ساتھ ساتھ تجارت کا بہت سامان لایا کرتے تھے. تو قریش اپنے آپ کو کعبہ کے کسٹوڈینز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا ایک پرائیڈ محسوس کرتے تھے، ان میں ایروگنس تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا پہلے غرور توڑا قومن کہہ کر، ایک عام سی قوم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا یہ کہہ کر کہ ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا. یہ ما انذرا کے دو انٹرپریٹیشنز کیے جاتے ہیں. ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے آباء و اجداد خبردار یا وارن نہیں کیے گئے. ایک جگہ پر مفسرین نے اس ما کو ما نافیہ لیا ہے. آپ میں سے جو لوگ عربی زبان کو سمجھتے ہیں اس کو حرف کے طور پر لیا ہے. ما نافیہ فعل ماضی سے پہلے اگر آتا ہے، پاسٹ ٹینس سے پہلے، سو اس ما کو نگیشن کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ جب نگیشن کے طور پر کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قریش وہ قوم تھی جس کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مینلی دو بیٹے، باقی بھی اور آپ کی اولادیں تھیں جو کہ آپ کی تیسری بیوی سے تھیں، لیکن مینلی آپ کے دو بیٹے جو کہ تاریخ کا ایک بڑا حصہ بنے، جن سے سارا پھر معاملہ انبیاء اور رسولوں کا چلا. ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی رسول اور نبی نہیں آیا ٹل دا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اسماعیل علیہ السلام کے فیملی ٹری کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو رسول آتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسحاق علیہ السلام کے فیملی ٹری میں تمام وہ انبیاء اور رسول آتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے کی نسل میں کانسٹنٹ انبیاء اور رسول آتے رہے، اور ایک بیٹا جو کہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ان میں صرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. سو اس کا مفہوم ایک کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، بہت نسلیں گزر چکی تھیں، اٹ واز آلموسٹ لائک کہ ان کے اندر کوئی اور رسول نہیں آیا. اسی لیے ماں کو یہاں نگیشن کے لیے لایا گیا ہے، ایک حرف کے طور پر لایا گیا ہے، نافیہ کے طور پر، کہ آپ خبردار کیجئے اس قوم کو جس میں اس کے آباء کو کوئی وارن کرنے کے لیے، انذار کرنے کے لیے نہیں آیا، بیکاز آف دا لانگر گیپ جو اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آیا تھا، اس لیے کہ وہ اتنی پرانی تعلیمات کو بھول چکے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے. جو یہود اور نصارہ تھے قریش کے مقابلے میں، عرب لوگوں کے مقابلے میں، وہ بہت اچھی طرح سے انبیاء کو اور رسولوں کو پہچانتے تھے، کہ اس لیے کہ آخری جو رسول ان کے اندر موجود تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. پھر تورات اور انجیل انہی کے پاس تھی. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جتنے انبیاء آئے وہ سب ان کے لیٹ ٹائم کے اندر ہی ان کے سامنے ان کی ہسٹری میں موجود تھے.